ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس تیار ہے، نزلا اس میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لا یبغون عنہا حولا، اللہ فرماتا ہے ان کا دل نہیں چاہے گا اپنی جگہ کو بدلنے کے لیے، جہاں اللہ جنت میں ٹھکانہ دے دے گا تو اتنی پسندیدہ جگہ ہوگی وہاں دل لگ جائے گا، ایک جگہ پر رہے تو دل اکتا جاتا ہے، یہ انسانی فطرت میں ہے، لیکن جنت ایسی جگہ ہے، خاص کر یہاں جو جنت الفردوس کا ذکر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ایسی جگہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے دل اکتائے گا بھی نہیں، دل لگا رہے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، بڑی جنت کا سوال کرو تو اس کے پاس کون سے خزانوں کی کمی ہے، دعا قبول کر لے تو جنت مل گئی۔ کون سے خزانوں کی کمی ہے؟ سب سے پہلی آیت مبارکہ جس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اچھے اعمال کیے، اچھے عمل وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں، جو ان کو پسند ہیں وہ نیک عمل ہیں، جو انہیں پسند نہیں، ہمیں جتنا بھی پسند ہوں، اچھے لگیں، خوبصورت لگیں، وہ کسی کام کے نہیں، وہ عمل کام کے ہیں جو اللہ رسول کو بہتر لگیں۔ کوشش کیا کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس موڑ پر کہاں سانس رک جائے، اچھے اعمال کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی۔ زندگی بے بھروسہ چیز ہے، ایک سانس اٹکا دوسرا سانس نہ آیا تو زندگی تمام، دنیا ختم آخرت شروع۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت لمبا سفر ہے آخرت کو پہنچنے کے لیے، کوئی لمبا سفر، ایک سانس کا فاصلہ ہے، ایک سانس کا فاصلہ، یہ رک جائے بس ختم۔ اور وہ عمل کریں جو اللہ رسول کو پسند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی من مرضی، اپنی خواہشات سے بچائے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلائے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، اللہ رسول کی مرضی پر چلنا بہت بڑا درجہ ہے۔ ویسے جنت کے بھی درجات ہیں، اسی آیت کے تحت میں نے پڑھا جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور پھر جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے اوپر یہ جو جنت الفردوس ہے اس کے اوپر اللہ تعالی کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش۔ کتنا خوش نصیب ہے جسے جنت الفردوس ملے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہو اور کوئی چیز نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایمان لایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے اور تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے، مختلف تفاسیر میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اور نماز پڑھے، روزے رکھے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دوں، یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دوں؟ تو میرے کریم آقا نے اس سے آگے اپنی حدیث فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اس کے آگے فرمایا جنت کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے جنت کا، وہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اسی طرح ایک جنت سے دوسرے جنت کے درجے کا فاصلہ ہے۔
اتنا فاصلہ ہے، کسی کی گنتی میں بھی نہیں، آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ اللہ نے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیانی فاصلہ اتنا رکھا، اور پھر فرمایا یہ جو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، فرمایا اس سے نہریں رواں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہریں نکالی ہیں، اس سے نہریں نکالی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر باغات ہیں جو چاہے گا، حوالا لا یبغون عنہا حوالا، رہتے ہوئے اکتائے گا بھی نہیں، دل لگا رہے گا، جو چاہے گا مل جائے گا۔ دل خواہش، یہاں تو خواہشات کو دبانا پڑتا ہے نا، دنیا میں بندہ چاہتا ہے کہ اچھی سواری ہو۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں کہ اسلام میں، دین میں حکم بھی یہی ہے کہ اچھی سواری ہونی چاہیے۔ دین میں، اسلام میں حکم ہے اچھی سواری ہونی چاہیے، اچھا پہنا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھی سواری، اچھا پہننا یہ تکبر کی نشانی نہیں ہے، یہ شرعاً حکم ہے، یہ شرعاً حکم ہے، یہ عزت کا باعث ہے۔ اچھی سواری رکھنا اور اچھا لباس پہننا باعث کیونکہ جب اللہ رسول کا حکم ہے تو اس چیز میں جو اللہ اور رسول کا حکم ہو اس میں عزت ہے۔ اچھی سواری ہو، اچھا پہننا ہو تو ہم کہتے ہیں ویکھی آکڑیا، ہم لوگوں کا معاشرہ دیکھے کھلوندہ نہیں کتے، حالانکہ اللہ کے حبیب نے حکم دیا اچھی سواری ہونی چاہیے۔